السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ امت مسلمہ کا سب سے مفلس شخص کون ہوگا قیامت کے دن؟ سب سے فقیر، جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسروں کے بہت سے حق مارے ہوئے ہوں گے، یعنی اس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ اپنے گناہوں کی سزا تو بھگتے گا ہی، ان کی سزا بھی بھگتے گا جن کو اس نے تکلیف پہنچائی تھی۔ تو کون کون سے کاموں سے بچنا چاہیے، ورنہ ان کے عوض ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی؟ نمبر 1، کسی کو گالی نہ دیں۔ دوسری چیز، کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ تہمت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو بلیم کرنا، الزام لگانا، جھوٹا الزام جس کو کہتے ہیں ہم۔ تو کسی شخص نے وہ غلطی کی نہیں اور آپ اس کو ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں کہ نہیں تم نے چوری کی ہے، یا کوئی اور اخلاقی برائی اس کے اوپر چسپاں کر دینا اس کے سامنے، یا کسی اور کے سامنے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا۔ اور تیسری چیز، کسی کا مال کھانا، کسی کا مال چوری کرنا۔ تو جو شخص کسی کا روپیہ، پیسہ یا کوئی چیز چراتا ہے تو قیامت کے دن وہ چیز تو ختم ہو چکی ہوگی، اس کے پاس نہیں ہوگی، اب واپس تو کرنی ہے اسے، جس کی ناجائز طریقے پر وہ چیز اس نے لی۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ کس طرح بدلہ دیا جائے گا؟ اس کی نیکیوں سے، یعنی اس کی جو بھی ویلیو ہوگی وہ اس کے ایکول نیکیاں اس شخص کو اس کے اعمال نامے سے نکال کے دے دی جائیں گی۔ تو اس لیے انسان کسی کا مال چوری کرنا تو دور کی بات، شک بھی پڑ جائے کہ یہ ہماری چیز نہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پین ملتے جلتے ہوتے ہیں، اب آپ کا جو تھا اور آپ اسے اچھی طرح پہچانتے وہ تو نہیں، لیکن اس سے ملتا جلتا رکھا ہوا، تو آپ کہتے ہیں میرا اس نے اٹھا لیا ہوگا، چلو میں اس کا لے لوں، تو ہو سکتا ہے اس نے نہ اٹھایا ہو جس کا آپ اٹھا رہے ہیں۔ تو شک والی چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ کسی کا خون بہایا ہوگا۔ خون بہانے کی کیا قسمیں ہیں؟ مثلا خون کیسے بہاتے؟ قتل تو سارا ہی خون بہانا نا، لیکن اس سے چھوٹے چھوٹے خون بہانا، مثلا کسی کو ایسی مار مارنا، کسی کا دانت توڑ دینا فار ایگزامپل، کسی کو کوئی اور چوٹ لگانا کہ جس کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگے، تو والجروح قصاص، تو زخمی کرنے سے جو خون بہتا ہے وہ بھی، اور پھر پورا قتل بھی، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ کسی کو مارا ہوگا، مثلا کیسے مارتے ہیں؟ کیا مارنا؟ تھپڑ مارنا، پتھر مارنا، ڈنڈا مارنا، اور کونیاں مارنا، جان بوجھ کے دھکے مارنا، یہ سب آتا ہے نا۔ اس میں پھر مارنے سے تو بہت سے جملے بنتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی جو دنیا میں دوسروں کو یہ ساری اذیتیں، یا ان میں سے کوئی ایک یا دو یا سب دیتا رہا۔ تو ہمیں کیسا مسلمان بننا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ کسی کافر، مشرک، منافق کی بات نہیں ہو رہی، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مفلس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم ان میں سے کوئی کام کر کے کسی دھوکے کا شکار نہ ہوں کہ ہم تو آپ کی امت ہے اس لیے ہمیں تو آگے پار کرا ہی دیا جائے گا، چاہے ہم جو مرضی چوری ڈاکہ غصب کرتے رہے، ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رہے گی یہ حدیث؟ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہدین کی عورتوں کی حرمت اور عزت گھروں میں رہنے والوں کے لیے ایسی ہے جیسے ان کی ماؤں کی عزت ہے۔ کوئی آدمی گھر میں رہنے والوں میں سے ایسا نہیں جو مجاہدین کے کسی آدمی کے گھر میں اس کے بعد نگرانی کرنے والا ہو، پھر ان میں خیانت کا مرتکب ہو کہ اسے قیامت کے دن کھڑا نہ کیا جائے، پھر وہ مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی ایک شخص اللہ کی راہ میں نکلا ہے
اور اس کے پیچھے اس کے بیوی بچے اکیلے ہیں، تو کوئی اور شخص ان کے مال میں سے کچھ ہتھیار لیتا ہے، وہ شخص مثلاً وہیں شہید ہو جاتا ہے یا سالوں سال واپس نہیں آتا، اور پیچھے اس کے بیوی بچے یا اس کا جو مال متاع ہے یا کوئی زمین ہے یا کوئی بزنس ہے اس کو کوئی شخص ہتھیار لیتا ہے، تو قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ اس کے اعمال میں سے اس مجاہد کو چوائس دی جائے گی کہ آپ جو چاہیں اس میں سے لے لیں. تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کچھ چھوڑے گا؟ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. اس کے برعکس کچھ لوگوں کا حساب آسان ہوگا، آسان حساب والے. ان میں سب سے پہلے وہ ہے شخص جو لوگوں کو آسانیاں دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی مگر یہ کہ وہ لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا. وہ مالدار آدمی تھا، اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ تنگ دست سے درگزر کریں، یعنی غریب شخص سے درگزر کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم اس بات کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، تم بھی اس سے درگزر کرو. اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ وہ کسی سے درگزر کرے، تو وہ حکم ہوگا کہ تم اس کو چھوڑ دو، اسے سزا نہ دو. ہم کیا کر سکتے ہیں دوسروں کو آسانی دینے کے لیے؟ کوئی چھوٹا سا کام بتائیے جس میں آپ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. کچھ تو سوچے نا، تاکہ ہم بھی کریں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے. مثلا دوسرے کو راستہ دینا. پتھر تو بعد میں آئے گا، ہم خود ہی پتھر ہوتے ہیں جو دوسروں کو گزرنے نہیں دیتے. این راستے میں گلے ملنے لگتے ہیں اور پوری پیچھے لائن کھڑی ہوتی ہے. اور نماز کی صف میں دوسرے کو جگہ دینے کے لیے خود پچھلی صف میں چلے جائیں، جی، تاکہ دوسروں کی صف برابر ہو سکے، ورنہ تو کندھے آگے پیچھے ہوں گے. کسی کو گاڑی میں لفٹ دینا. اور جب کسی سے بات کریں تو اس سے ایسی بات کریں کہ وہ دوسرا جو ہے آپ سے اپنے دل کی بات کر سکے، یعنی کمفرٹیبل ہو آپ سے بات کرتے وقت. کسی کو بعض اوقات اچھا مشورہ دینے سے اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اور کسی کو سیکھنے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے تو آپ کو کوئی ٹپ ایسی معلوم ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں. آپ میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ وہ کسی کے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتا ہے. دیکھیے اس کا تعلق نا صرف چند چیزوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہر چیز سے ہے کہ کوئی بھی کام آپ کرنے لگے ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو اس میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں. مثلا اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اگر میں اس بات کو یہاں بیٹھ کے کروں تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے سننے میں مشکل ہوگی نا، ہے نا مشکل. تھوڑا سا آگے آ جانے سے آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ آسانی ہو گئی. اور اگر میں تھوڑا سا اور آگے آ جاؤں تو اعتدال ضروری ہے نا. اسی طرح کبھی بھی آپ کسی سے بات کریں، نہ تو چیخ چلا کے بولیں اور نہ ہی اتنا آہستہ کہ منہ کے اندر ہی بولتے رہیں کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے اور وہ کہے اچھا ذرا دوبارہ بات کریں، پھر سے بولیں. تو ہم دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ اریٹیٹ کر رہے ہیں نا، تنگ کر رہے ہیں، اس کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. ایک اور چیز، اس وقت آپ مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں گرمی میں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ سب کو یہاں سے چھٹی دے دینی چاہیے، تو آسانی ہو جائے گی نا سب کے لیے. آپ جا کے گھر لیٹ جائیں گے، آرام کریں گے. یا اس میں بھی آپ کے لیے کوئی آسانی ہے جو اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں، اس سے بھی آسانی ہو رہی ہے. دین کا ایک کانسیپٹ سمجھنے میں ہمیں آسانی مل رہی ہے اس وقت، کیونکہ کچھ آسانیاں حسی ہوتی ہیں اور کچھ آسانیاں معنوی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی. تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ دوسرا چڑھ نہیں سکتا، تو اس کو چڑھنے میں مدد دے کے وہ اس کو ہو رہی ہے مشکل، لیکن آپ کہتے نہیں چڑھو چڑھو چڑھو، اور چڑھا دیتے ہیں آپ، اب وہ اس کے لیے آسانی ہو گئی. تو بیچ میں مشکل سے وہ گزرا ہے، آپ اس کو مشکل نہیں دے رہے، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ الٹیمیٹلی اینڈ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کیا ہے. اور اگر اس وقت میں آپ کو چھٹی دے دوں اور آپ کیفیٹیریا میں چلے جائیں تو اس کا اینڈ کیا ہے؟ آسانی. کیا میں آپ کو آسانی دے رہی؟ نہیں، آپ کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہوں. اصل میں مشکل پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تنگ کیا جائے، اس کے اوپر ایسی مشقت ڈال دی جائے جو اس کے بس سے باہر ہو، کام جو وہ کر نہ سکے.
مثلاً ہم ڈاکٹر کے پاس ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے والا شخص کرا رہا ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی بزرگ ہے، بوڑھا ہے، آپ اپنی ٹرن اس کو دے دیتے ہیں. آپ بس میں سوار ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے عمر میں زیادہ ہے، وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، آپ اس کو جگہ دے دیتے ہیں، آپ اٹھ جاتے ہیں. یہ ہے آسانیاں دینا. ٹھیک ہے، تو ہم سب اپنے مزاج کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ ہم کہاں دوسرے کے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بھی سہولت پیدا کر دے گا. یسروا ولا تعسروا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو، نفرتیں نہ دلایا کرو.